اللهم صل على سیدنا محمد۔ السلام علیکم، قرآنک انفارمیشن کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں صبا جنید۔ میرا تعلق ٹیچنگ کے شعبے سے ہے اور میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اس چینل پر ہم کراچی بورڈ کے طالب علموں کی سہولت کے لیے ان کے سلیبس کے سوالات کے جوابات اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ایک خاص حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بیویوں کو دیا ہے، اور یہ حکم خاص طور پر امہات المومنین کو دیا گیا ہے، لیکن عام طور پر ہر مسلمان عورت کو دیا گیا ہے کہ اسے اپنے شوہر سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمان یعنی کہ امہات المومنین نے جب یہ دیکھا کہ مکے میں جو بیویاں ہیں ان کو زیادہ نان نفقہ دیا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نان نفقے کا مطالبہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کی تمام خواہشات کو پورا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ کافی چھوٹی تھیں جب ان کا نکاح کیا گیا، تو جب وہ خواہش ظاہر کرتی تھیں کہ مجھے گڑیا سے کھیلنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کھیل میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ جب امہات المومنین کی طرف سے نان نفقہ زیادہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش سخت ناگزیر گزری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ 1 ماہ تک گھر کا رخ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت کی خواہش مند ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور فارغ کر دوں، لیکن اگر آخرت کا گھر بہشت چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتی ہو، تو صبر سے کام لو، گھروں میں ٹھہری رہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اس پر شکر اور صبر کرو۔ یعنی کہ ایک عام روٹین میں ایک عام عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے شوہر کی حیثیت ہے اسی کے مطابق گزارا کرنا سیکھو، اور شوہر پر یہ لازم کیا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کا نان نفقہ ادا کرے، اور جہاں تک ممکن ہے اس کے رہنے کے لیے بندوبست کرے، اس کے لباس کا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ لیکن اگر بیویاں کچھ ایسا ڈیمانڈ کر رہی ہیں، کچھ ایسی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ جو شوہر کے لیے پورا کرنا ناممکن ہے، انہیں ایک دفعہ زبان سے سمجھایا جائے کہ اسی میں صبر اور شکر کرو، کیونکہ ان کے لیے ان کے رب نے بڑے درجات رکھے ہیں، اور اگر اب صبر کر لیں گی تو آگے انہیں بہشت میں داخل کیا جائے گا اور وہ حوروں کی سردار ہوں گی۔ لیکن اگر وہ اتنے میں گزارا نہیں کر سکتی ہیں، بے جا خواہشات کا اظہار کرتی ہیں، تو پھر انہیں فارغ کر دینا چاہیے، یعنی کہ طلاق دے دینی چاہیے۔ تو اس خاص حکم میں امہات المومنین کو کہا گیا کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، اگر ان دونوں میں سے جو راستہ تمہیں پسند ہے تم اختیار کر سکتی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر دنیا چاہیے تو پھر آخرت میں حصہ نہیں ملے گا، اور اگر آخرت چاہیے دنیا میں تھوڑی سی مشکلات تو اٹھانی ہی پڑیں گی۔ اور جب امہات المومنین کو اس بات کا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 راستے ان کے سامنے آئے، تو تمام امہات المومنین نے دنیا کو پس پشت ڈال کر آخرت کو ہی اپنے لیے بہتر گردانا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ٹیکسٹ کی صورت میں پڑھتے ہیں کہ امہات المومنین کو
कौन से दो रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार करने का कहा गया था। सूरह अहज़ाब की आयत के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के बारे में क्या फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत व आराइश की ख्वास्तगार हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। और अगर तुम खुदा और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आक़बत के घर यानी बहिश्त की तलबगार हो तो तुम में से जो नेकोकारी करने वाली हैं उनके लिए खुदा ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। यानी उम्महातुल मोमिनीन को ख़ास हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक दुनिया में ऐशो इशरत, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैगंबर से अलहदगी इख्तियार करनी होगी और तुम्हें आखिरत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में हिस्सा नहीं मिलेगा। और दूसरा रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए दुनियावी मुश्किलात को बर्दाश्त करने का है। ये रास्ता वक्ती तौर पर कठिन ज़रूर है, लेकिन रब ने इस रास्ते पर चलने वालों के लिए जन्नत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। उम्महातुल मोमिनीन के सामने जब ये दोनों रास्ते आए तो तमाम ने आखिरत की ज़िंदगी को दुनिया की ज़िंदगी पर फोकियत दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को ही अपने लिए बेहतरीन इंतखाब करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आज के सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।